آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ہفتہ اور اتوار کو بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہوئی، جس میں 100 سے زائد بزنس مین موجود تھے۔ بظاہر ملاقات میں موجود بزنس مین جو تھے وہ مطمئن نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں $100 ارب کی سرمایہ کاری کی جائے گی ود دا ہیلپ آف چائنا، USA اینڈ سعودی عربیہ۔ اس کے علاوہ پاکستان کو معیشت کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا جو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے ڈالر ریٹ۔ ڈالر ریٹ جو ہے وہ انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں دونوں میں جو ان کے ریٹ کے ڈفرینسز ہیں اس پر بھی انہوں نے بڑا فیصلہ لیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو ڈالر کی اسمگلنگ ہوتی ہے اس پہ بھی فیصلہ لیا ہے۔ اس پہ انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے جو کہ صرف انہی چیزوں کو دیکھے گی کہ آیا جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ برقرار رکھا جائے، سیم ہی ہر جگہ پہ اس کو پرووائڈ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے انہوں نے ٹاسک فورس بنائی ہے، اس سب پہ ان کا جو ایکشن لیا گیا ہے اس پہ ایک بہت اچھی خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ان 2 دنوں میں 15 روپے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آیا ہے، اور ہمیں امید یہ ہے کہ ان سب سے جو ڈالر کا ریٹ ہے اور وہ نیچے بھی مزید نیچے بھی آئے گا، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے وہ کم ہو سکتی ہے، پیٹرول کے ریٹس جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں، اور باقی جو اشیاء جو اتنی مہنگی ریٹ پہ بک رہی ہیں وہ بھی کم ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم اور بڑا دلچسپ جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، کہ انہوں نے ایک ٹاسک فورس کو تعینات کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف پیٹرولنگ کرے گی سوشل میڈیا کی، اور اس پہ وہ یہ بتائے گی کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے حوالے سے کوئی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پھیلائی نہ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے پہلو پر بات ہوئی ہے، جس میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن پہ، منی ایکسچینج پہ، ان سب پہ بھی جو ہے بات کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک جو پولیس ہے وہ بھی تعینات کی گئی ہے اس ڈالر کی وجہ سے، کہ وہ دیکھے گی کہ ڈالر جو ہے وہ آرٹیفیشلی جو ہے وہ اوپر تو نہیں کیا جا رہا۔ ان سب کی وجہ سے مجھے اور باقی جو پاکستانی عوام ہیں ان کو اتنی تھوڑی بہت تو امید ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ انشاءاللہ پاکستان میں جو ہے وہ مہنگائی کم ہوگی اگر یہ ساری چیزیں ٹائملی اگر اس کو کیا جائے تو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ افغانی مائیگرینٹس کے اوپر بہت بڑا فیصلہ آیا ہے کہ جو لیگلی یہاں پر رہ رہے ہیں ان کے ساتھ تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن جو انلیگل افغانی مائیگرینٹس پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ بہت مشکل میں پڑ سکتے ہیں، بیکاز آف کہ ان کی وجہ سے اسلحے کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نشہ آور چیزوں کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک ہے اس پہ بھی کافی اس کی وجہ سے خراب اکنامی ہماری چل رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل عاصم منیر نے کراچی کور کمانڈر کو وارن بھی کیا ہے کہ ایرانی آئل، ایک بھی لیٹر ایرانی جو آئل ہے وہ کراچی میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ایرانی آئل جو ہے وہ اسمگل ہو کر آتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے اکنامی پہ افیکٹ پڑتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک بہت بڑا فیصلہ بھی میں کہہ سکتی ہوں، اور دوسرا یہ کہ ایک بہت بڑا اچھا انیشیٹو بھی ہے اگر اس چیز کے اوپر وہ کام کر سکیں، جس کی وجہ سے جو ان سب باتوں کی وجہ سے میرا خیال سے اکنامک کے اوپر بھی اور پاکستان کی باقی چیزوں کے اوپر بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اکنامی بھی ہماری بہتر ہو سکتی ہے، اور ہماری مہنگائی، میں بار بار اس بات کی آپ لوگوں کے سامنے وہ کر رہی ہوں کہ جو مہنگائی ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے۔ سو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو ہمارے لیے بہت بیسٹ ہے۔ یہ سب پوائنٹس تھے اس میٹنگ میں، جو کہ جنرل عاصم منیر کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے ان سب کام کے لیے، تاکہ ہماری جو پاکستان کی اکنامک ہے وہ اسٹیبل ہو سکے۔ اگلی سٹوری تک مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔